ایھا المزمل حاضرین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صفاتی نام ہیں، سرکار کا ذکر ہے، سرکار کی نعتیں ہیں، مگر میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، بلکہ وہ اللہ پاک کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ قرآن مجید نے مہر لگا دی، اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ میرا نبی محمد آخری نبی ہے، میرا محبوب آخری نبی ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کے ماننے والوں، یہ سرکار کا عظیم معجزہ، بڑا معجزہ قرآن مجید جو آج تک ہم سب کے پاس موجود ہے اور قیامت تک ایسے مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرما دیا میرا نبی آخری نبی ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ دوستو، اب قیامت تک کوئی ماں کا لال نبی بن سکتا ہی نہیں۔ جو بھی دعویٰ کریں گے سرکار کے فرمان کے مطابق سارے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہے، آخری بھی ہے، اول بھی ہے، آخری بھی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا میں آخری نبی ہوں، اللہ بھی کہہ رہا ہے میرا محبوب آخری نبی ہے۔ صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے حضور آخری نبی ہے، آل رسول نے بھی یہی نعرہ لگایا حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نہیں ہے نا، حضرت یہ سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے، اور آپ ان سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ سرکار تو ویسے رحمت للعالمین بن کر ہیں، تو پھر ان سے حضرت زینب کا نکاح کیا گیا، حضرت زید بن حارثہ سے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا حکم تھا، تو کوئی حکمت تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو دونوں میاں بیوی کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بی بی زینب، پھر اس بی بی زینب کو جب طلاق ہو گئی تو ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ سمجھیے، حضرت زینب بنت جہش، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ غلام محمد صاحب جو ہے نا، ماشاءاللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں کا نور نہیں ہے ظاہر، اللہ پاک نے دل کی انہیں روشنی عطا فرمائی ہے، دل کا نور، اندر کے پردے کھول دیے اللہ پاک جل جلالہ نے، انہیں اپنی علم و معرفت کے خزانے عطا فرمائے۔ ایسے حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب تھے، میں ان سے بڑی محبت کرتا تھا، نبی نہ تھے مگر جب قرآن پڑھتے تھے تو مزہ آ جاتا، جب حضور کی نعت پڑھتے تھے تو مزہ آ جاتا۔ واہ ماشاءاللہ، بڑے علم والے ہیں، راوری فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت زینب کا جب نکاح کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کافروں نے، منافقین نے، قریش مکہ نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ ادھر مدر بیٹا بنایا ہے اور بیٹے کی بیوی سے طلاق ہو گئی، کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر دیا ہے۔ تو حضور نے جواب نہیں دیا، حضور خاموش رہے، رب نے جواب فرمایا مردوں میں سے، کیونکہ وہ تو بالغ ہو چکے تھے نا، بالغ تھے، شادی جو ہوئی حضرت زید بن حارثہ کی، زید کی، وہ جوان تھے، بالغ تھے، تو قرآن کہہ رہا ہے مردوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں، مردوں میں سے۔ چھوٹے بچوں کے تو باپ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے تھے
بچپن میں اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، تو آپ ان کے تو باپ تھے سرکار۔ ادھر مردوں کا ذکر ہے، فرمایا تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، انہیں منہ بولا بیٹا بنایا تھا، کوئی نسب کا رشتہ تو نہیں تھا، کوئی یہ خون تو نہیں تھا۔ زید حضور کا کوئی یہ جو پابندیاں ہوتی ہیں اور حرمت کے جو احکام ہیں، حرمت کے احکام یہ خون کے رشتے پہ لاگو ہوتے ہیں، ایسے نہ حضرت، خون کے رشتے پہ لاگو ہوتے ہیں۔ یہ تو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا تو وہ تو زید کے باپ ہی نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور بعد میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ تم یہ جو منہ بولے بیٹے بناتے ہو اور ان کو اپنے اصلی باپ کی طرف، اپنے اصلی باپ کی طرف ان کو پکارا کرو، ان کی طرف سے بھی جب نام لکھوایا جاتا ہے تو اس کا نام لکھوائیں، اسی کے نام سے پکاریں۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کتنی شان و شوکت والا وہ خالق ہے، اور کتنی شان و شوکت والا اس نے ہمیں محبوب عطا فرما دیا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت بھی پڑھیں گے سرکار کے جلوے نظر آئیں گے، حضور کی شانیں نظر آئیں گی، حضور کی نعتیں نظر آئیں گی۔ اور یہ بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں حضور کی ختم نبوت کا بھی ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت بیان ہو رہی ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور آخری نبی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے، اور آخری سانسوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے۔ اور جن دوستوں نے، بھائیوں نے جن کے میں نام لیے ہیں یا نہیں لیے، اللہ پاک سب جانتا ہے، جنہوں نے اس پیاری محفل پاک میں حصہ لیا ہے، حصہ ملایا ہے، جس طریقے سے بھی، اللہ پاک ان سب کا یہ حصہ ملانا، یہ خرچ کرنا سب قبول فرمائے اور اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ ایک بلا شاہ سے میرے ساتھ ہیں، یہ 2-3 منٹ سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، اور یہ فرمائشیں جو ہیں انشاءاللہ میں بعد میں پوری کروں گی۔ میں بہت ہی، مجھے شاہ صاحب کو پتہ ہے میں کیسے ٹائم نکال کر آیا ہوں، تو آج اتوار ہے اور اس جگہ سے جانا ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے سرکار کا ذکر، قرآن مجید آپ نے سنا ہے، قرآن مجید آپ نے سنا ہے حاضرین محترم، اور انسان تھوڑا سنے اور اس پہ عمل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔